دوسری بات یہ کہ پیچھے والوں کو جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کے جانے کے بعد کسی اور کے محتاج نہ ہو۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہر حالت میں امت کی غمخواری غمگساری کی، اور ہر وقت امت کی بخشش کے لیے، اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے پریشان رہے، اور اس بات کو کبھی پسند ہی نہیں کیا کہ میرا امتی نافرمان ہو کے مرے، اور اس بات پر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ میرا امتی اللہ کے دربار میں شرمندہ ہو، بلکہ ہر ادا، ہر طریقہ رہنمائی کا وہ استعمال کیا جس سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو فائدہ ہو۔ لیکن جب باری حج کی آئی تو کیا فرمایا؟ فرمایا وہ شخص جسے اللہ حج کی استطاعت دے، جس کے پاس سہولیات ہوں اور وہ حج کر سکتا ہو اور پھر بھی حج نہ کرے، جس کے پاس حج کی سہولیات ہیں اور وہ حج کر سکتا ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے، حضور نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، خواہ وہ یہودی ہو کے مرے یا خواہ نصرانی ہو کے مرے، یا وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے، حضور نے فرمایا مجھے کوئی سروکار نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی نے اس کے ذمے کو قبول ہی نہیں کیا کہ جو مرضی ہو کے مرے۔ اب آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اگر اللہ نے صاحب استطاعت بنایا تو اللہ کا گھر دیکھ کے آئے، حج کر کے آئے، اور فرمایا جس پہ قرض چڑھ جائے اور پریشانیوں کے انبار لگ جائیں وہ عمرہ کر کے آئے، اس کی برکت سے اللہ اس کے قرضے اور پریشانی کو ختم کرے گا۔ تو یہ شوال کا مہینہ 5 فضیلتیں رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد یہ شوال کا مہینہ، اس میں 5 فضیلتیں۔ پہلی فضیلت یہ کہ اللہ نے اس مہینے میں عید کا دن عطا فرمایا۔ پہلی فضیلت، اللہ نے اس مہینے میں عید کا دن عطا فرمایا، مسلمانوں کے لیے انعام کا اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے خوشی کا دن عطا فرمایا۔ دوسری فضیلت یہ کہ اس مہینے میں شش عید کے 6 روزے رکھے، اور کیا فرمایا؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، اللہ جل شانہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ثم اتبع، پھر آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد شوال کے مہینے کے جس نے 6 روزے رکھے، اللہ جل شانہ اسے پورے سال کا صیام الدہر، اللہ جل شانہ اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جو مہینے کے دن ہیں اور سال کے دن ہیں وہ 360 بنتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فرمایا جو میرے راستے میں ایک نیکی کرے گا میں اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ فرمایا اللہ غنی، فرمایا رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے رکھے، ایک کے بدلے اللہ نے 10 کا ثواب عطا فرما دیا۔ پھر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، ایک کے بدلے 10 کا 60 کا ثواب یہ ہو گیا، اور 3 مہینے کا ثواب 12 مہینے کا اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ فرمایا جو رمضان المبارک کے بعد 6 روزے رکھے گا اللہ اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ایک بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے بعض علماء کرام نے فرمایا عید الفطر کا دن گزرنے کے بعد جو اگلا دن آئے گا اسے ٹرو کا دن کہتے ہیں۔ محترم دوستو بزرگوں، اچھا بھلا پوچھے تو صحیح کوئی یہ ٹرو ہے کیا؟
کسی فلسفے میں، کسی کتاب میں، کسی ڈکشنری میں، کئی تو اس کا معنی ہوگا یہ ٹرو مرو ہے کیا؟ عید تو ایک ہے اور عید اسلام کے اندر دو ہیں، اس کے بعد تم ربیع الاول کو عید کہہ دو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، ربیع النور کو تم عید کہہ دو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اللہ اکبر، عید تو اللہ نے دو عطا فرمائی، ایک عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید ہے، اور ایک عید الفطر جو نماز پڑھی جاتی ہے، شکرانے کی عید ہے، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے۔ ادھر اللہ جل شانہ کے دربار میں شکرانے کے نفل ادا فرماتا ہے، اللہ جل شانہ ادھر بندے کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ باقی جو انسان کے اندر تبدیلی آتی گئی، اس نے اپنے مزاج کے مطابق دین کے اندر کمی پیشی کرنی شروع کر دی۔ پہلی فضیلت شوال کے مہینے کو یہ ملی کہ اس میں اللہ نے عید کا انعام کا دن عطا فرمایا۔ دوسری فضیلت اللہ جل شانہ نے یہ عطا فرمائی کہ اس مہینے کے اندر اللہ جل شانہ نے 6 روزے دے دیے۔ ان نفلی روزوں کا جو اہتمام کرے گا، اللہ ان نفلی روزوں کی برکت سے بندے کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر اکٹھے رکھے تو اکٹھے رکھ سکتا ہے، اور اگر چھوڑ کے پورے مہینے کے اندر بھی رکھ سکتا ہے۔ تیسری فضیلت اس مہینے کے اندر میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف کا ارادہ فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اعتکاف بیٹھ نہ سکے، پھر آپ نے اس اعتکاف کا قضا شوال کے مہینے کے اندر فرمایا۔ چوتھی فضیلت اللہ اکبر، عرب کے اندر شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عرب کے اندر شوال کے مہینے کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، عرب کے اندر شوال کے مہینے کو میرے عزیزوں نحوست والا کوئی خوشی کا کام، کوئی سفر ہوا کرتا، کوئی شادی بیاہ کا کام نہیں ہوا کرتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، او لوگوں تمہارے لیے یہ شوال کا مہینہ نحوست والا ہوگا، میرے لیے تو یہ مہینہ بختوں والا تھا۔ اماں جان سے پوچھا اماں اس مہینے میں کیا ہوا؟ فرمایا او لوگوں اس مہینے کے اندر اللہ کے پاس سے جبرائیل میری تصویر لے کے حضور کے پاس آیا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کروایا ہے۔ پرنٹڈ تصویر میرے عزیزوں، جس تصویر کا پرنٹ نکل آئے وہ تصویر اسلام کے اندر حرام ہے۔ یہ عکسی جو موبائل کی تصویر ہے اس پر علماء اکرام کا اختلاف ہے، کیونکہ یہ تصویر چھپائی میں نہیں آتی، عکسی تصویر ہے، اس پر بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حرام ہے، بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ اللہ اکبر، فرمائے یہ بھی اس لیے کہ اپنی پہچان کے لیے اور بہت ساری وباؤں سے بچنے کے لیے اس تصویر کا کھنچوا لینا، اس کو کسی نہ کسی درجے کے اندر حلال کہا۔ باقی میرے عزیزوں بعض علماء اکرام کا اس کے اوپر فتویٰ ہے کہ حرام ہے۔ عکسی تصویر کے اوپر علماء اکرام کا اختلاف آیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام تصویر لے کے آئے تھے، عکسی تصویر لے کے آئے تھے کہ پرنٹڈ تصویر لے کے آئے تھے، علماء اکرام نے فرمایا کہ عائشہ کی پرنٹڈ تصویر تھی اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ریشمی رومال کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رومال کے اندر سیدہ عائشہ کی تصویر کو دیکھا، آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو قرآن کی آیتیں میرے پلانے والا آج یہ عورت کی تصویر لے کے آ گیا کہ یا رسول اللہ یہ عورت عام عورت نہیں، اس کے ابا کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ابو قحافہ کی پوتی ام رمان کی بیٹی ہے، اللہ جل شانہ نے اس کا نکاح آسمانوں پر محمد تیرے ساتھ کر دیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کو قیامت تک تیرے بستر کی وارثہ بنا دیا ہے، اور اللہ نے اس کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی مومنوں کی ماں بنا دیا ہے۔ یہ انتخاب زمین پر نہیں ہوا، اما ایسا فرماتی ہیں یہ انتخاب آسمانوں پر ہوا، یہ انتخاب یہ مہینہ میرے لیے نحوست والا نہیں تھا، بلکہ وہ ایمان والو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مہینہ برکتوں والا تھا۔ اب میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر اللہ نہ کرے ان مہینوں کے اندر اگر طلاق ہو جاوے، محرم کا مہینہ میرے عزیزوں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کے اس مہینے کے اندر نکاح ہوئے۔ واقعہ کربلا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 55 سال کے بعد ہوا تھا۔
اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، ایک بھائی کی 5.5 سال عمر تھی اور ایک بھائی کی 6.5 سال عمر تھی۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمروں کے اندر 1 سال کا فرق تھا۔ ان کے تیسرے بھائی جن کا نام محسن تھا، ان کی بہن جن کا نام زینب تھا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، حضرت حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں، محسن کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ وہ لاڈلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ پشت پہ سواری کیا کرتا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی نواسی تھی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب کربلا کا واقعہ آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 57 سال تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تقریباً 50 اور 52 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اب امت میرے محترم دوستوں بزرگوں، عقیقہ کرنا، خوشی کرنا، سفر کرنا، رشتہ طے کرنا، میں بھی کہ رشتوں کی ہاں کرنی بھی نحوست سمجھتی ہے اور کہتے ہیں نا نا نا، کربلا والوں کی اہل بیت کی بد دعا لگ جائے گی۔ رب اکبر کی قسم، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں اسلام کو میرے عزیزوں ذلت نہیں دی، اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کربلا کا جو واقعہ ہوا، اس سے اللہ نے اسلام کی عظمتوں کے اندر نکھار کو پیدا کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور بدشگونی ہے، 3، 13 اور 23 اور 27، 3، 13، 23، 27 اس مہینے کے اندر محترم دوستوں بزرگوں کہ اس مہینے کے اندر شادی کی تاریخ نہیں رکھنی، اس مہینے کے اندر کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر ہم نے کوئی لین دین نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر شادی کی تاریخ تو دور کی بات ہے، بچی کے رشتے کی ہاں نہیں کرنی۔ یہ مہینہ نحوست والا ہے، اس مہینے کے اندر نحوست ہوتی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کی بچی کا گھر بگڑ جائے اور طلاق ہو جائے، کہتے ہم نے کہا نہ تھا، ان کربلا والوں کی بد دعا لگ گئی، ہم نے کہا نہ تھا کہ اس مہینے کی نحوست لگ گئی۔ اللہ کی قسم، کبھی طلاق باعث زحمت ہو جایا کرتی ہیں، کبھی طلاق باعث رحمت ہو جایا کرتی ہیں۔ اب انسان یہ بولتا ہے، کہتا ہے یار طلاق دو گے تو اللہ کا عرش ہل جائے گا۔ بہتر تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، طلاق ایک دفعہ دیں گے اللہ کا عرش ہل جائے گا، لیکن جو طلاق نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر میاں بیوی کا روزانہ سال سے جو جھگڑا چل جاتا ہے، میرے محترم دوستوں بزرگوں کتنے لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں۔ افہام و تفہیم کے ساتھ کوئی سمجھانے والا، کوئی بتانے والا، کوئی آپس کے اندر جستجو کرنے والا ان گھروں کو ملاپ کرا دے۔ اگر ان گھروں کے اندر ملاپ کوئی نہیں تو الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاقیں 2 ہیں، اکٹھی 3 نہیں دینی چاہیے۔ اگر 3 دے دے گا تو ہو جائیں گی، اگر 2 دینے کے بعد اگر اللہ نبھا کرا دے تو عزت کے ساتھ گھر واپس لے آ، ورنہ لٹکا نہ رکھ، تیسرا بول کر اس کو آزاد کر دے تاکہ تو بھی اپنا گھر بسا سکے، وہ بھی اپنا گھر بسا سکے۔ دین نصیحت ہے اور دین آسانی مانگتا ہے۔ تجھے میں نے کسی جوگا نہیں چھوڑنا، خود 4 شادیاں کر کے بیٹھا ہے اور عورت کو 10 سال پیشی میں لٹکا رکھا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں۔ اب سن لو یہاں بھی مسئلہ، دل کے اندر طلاق دینے کا ارادہ ہو اور لفظ زبان سے نہ بولے، طلاق دینے کا دل کے اندر ارادہ ہو کہ میں اس عورت سے چھٹکارا چاہنا چاہتا ہوں، پانا چاہتا ہوں، اور طلاق کا لفظ نہ بولے، بس یوں کہہ دے میرا تیرے سے جی اٹھ گیا، آج کے بعد تو میرے سے آزاد ہے، میں نے تجھے فارغ کر دیا، لیکن اس کے اندر نظریہ طلاق دینے کا تھا، تو پھر 2 اکٹھی طلاقیں ہو گئی طلاق ہو گئی۔ او تسریح فامساک بمعروف
او تسریع باحسان، یا تو عزت کے ساتھ صلح کر کے اپنے گھر لے آئے، ورنہ تیسری دے کے اس کو رخصت کر دیں۔ طلاق ایک ہونی چاہیے، یہ بھی بہت تنگ آمد بجنگ آمد، ایک طلاق دی واپسی آنے کی گنجائش ہے، 2 طلاق دے دی واپسی آنے کی گنجائش ہے، جب 3 طلاقیں دے دی تو پھر اس کا گھر علیحدہ ہو گیا، تیرا گھر علیحدہ ہو گیا۔ ساری زندگی جامعہ عثمانیہ میں نماز پڑھتے رہے، ساری زندگی امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو فالو کرتے رہے، جب طلاق کا مسئلہ آیا، مولوی صاحب میں لکھ کے نہیں دیتا، میں نے تو بندیاں نے کہہ دیتا سی، مولوی صاحب وکیل نے لکھا میں نہیں لکھا، وکیل کی جرت تھی تیری ماں کے بچوں کو تیرے سے جدا کر سکے، وکیل کی جرت تھی تیرے بچوں کو تیرے سے جدا کر سکے، تو نے کہا تھا نا اسٹامپ پیپر منگوایا تھا، تو نے انگوٹھا لگایا تھا، تو نے دستخط کیا تھا، تب وکیل نے جا کر یہ لیٹر تیرے میکے کے اندر بھیجا تھا، ورنہ وکیل کوئی پگلا تھوڑی تھا، جج کوئی پگلا تھوڑی تھا جس نے طلاق نامہ لکھ دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اسی غصے کو تو حرام کہا گیا، اسی غصے کو تو منع فرمایا گیا، فرمایا اگر غصہ ہے تو کھڑا ہے تو فوراً بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو فوراً لیٹ لے، جس جگہ پہ بیٹھ کے غصہ کر رہا ہے وہ جگہ ہی چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ دنیا کے اندر میرے عزیزو صبح صبح شیطان اپنا سمندر کے اوپر تخت بچھا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے جتنے چیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں نکلو نکلو جاؤ جاؤ اور جا کر کوئی ایسا کام کر کے آنا جس سے میں راضی ہو جاؤں۔ کوئی شام کو واپس آ کر کارگزاری سناتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا؟ اللہ اکبر، کہتا ہے کہ میں نے جھگڑا کروا دیا، کہا بہت اچھا ہوا، کہا لوگوں سے جھوٹ بلوا دیا، بہت اچھا ہوا، لوگوں کو حرام راستے کی طرف لگوا دیا، بہت اچھا ہوا۔ پھر ایک شیطان آتا ہے کہتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں نے جھگڑا اور طلاق کا لفظ بلوا دیا، شیطان اٹھ کے گلے لگاتا ہے، کہتا ہے اتنا اچھا کام کیا، آج سارے جتنے تیرے ساتھی تھے آج ان ساتھیوں سے تو نمبر لے گیا کہ گھر تڑوا کے آیا ہے۔ فرمایا ایسا ہے تو جائز عمل ہے، تو جائز عمل حلال عمل ہے، لیکن جب زمین پر بندہ کسی کو طلاق دے کے گھر اجاڑتا ہے تو اس کے ایک جملے کے بولنے کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ آپس میں افہام و تفہیم والی زندگی گزارو۔ فرمایا اگر غصہ ہے تو غصے والی جگہ کو چھوڑ جاؤ، تلخی برداشت کرو، تلخی برداشت میں کبھی سنا دو کبھی چپ ہو جاؤ۔ اللہ جل شانہ آپ کو مجھے سورہ نساء پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے اور میری بہنوں بیٹیوں کو بھی سورہ نساء پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ 3 طریقے بتلائے ہیں اس کے اندر۔ فرمایا جب میاں بیوی کے اندر آپس کے اندر جھگڑا ہو جائے اور عورت اتنی نافرمان ہو جائے کہ مرد کے کہے سے باہر ہو جائے تو پھر سب سے پہلی بات یہ کہ اس سے تھوڑی سی خفگی کا ناراضگی کا اظہار کرے۔ جب بالکل نہیں ہوتی تو اپنا بستر اس کے بستر سے علیحدہ کر دے۔ فرمایا اگر بالکل نہیں، اگر مارنا ہے تو اس انداز سے مارے کہ اس کے چہرے پر نہ مارے، اس کی کمر پر ہلکا آدھا مار دے۔ فرمایا پھر بھی نہیں تو پھر اللہ اکبر اس کو آزاد کر دے۔ تیسرا میرے عزیزو فریقین اس کے درمیان پڑ جائے اور آپس کے اندر ایسی محبت والی بات کر کر ان کے آپس کے اندر صلح کروا دے۔ لیکن میرے عزیزو یہاں تو پنجابی میں کہتے ہیں اٹ کٹے والا ویر ہے، آپس کے اندر لڑتے لڑتے بازاروں کے اندر آ رہے، آپس کے اندر لڑتے لڑتے میرے محترم دوستو بزرگوں اللہ اکبر، آپس کے اندر لڑتے لڑتے پورے محلے کو ساری خبریں سنا رہے ہیں۔ فرمایا ایک طلاق دے دے اگر تُنے دینی ہے تاکہ واپسی میں پچھتاوا نہ ہو اور دوبارہ گنجائش ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری زندگی جن کی فقہ کو مانتے گزر گئی، آپ نے فرمایا اگر ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر بندہ 3 طلاقیں دے دے گا تو تینوں اکٹھی ہو جائیں گی۔ بعض فقہا فرماتے ہیں نہیں، مجلس تبدیل کرنی پڑے گی، ٹھہر ٹھہر کے دینی پڑے گی، ایک مجلس میں 3 نہیں ہوتی۔ امام صاحب فرماتے تینوں ہو جاتی ہیں، بعض فرماتے نہیں مجلس بدلنی پڑے گی، جگہ بدلنی پڑے گی، ایک ایک طلاق کر کے 3 دینی پڑے گی۔ الحمدللہ ہم اس امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کو مانتے ہیں، اللہ اکبر، جس نے میرے عزیز و تقریباً 12 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ ہم اس امام صاحب کو مانتے ہیں جو صحابہ کا شاگرد تھا، ہم اس امام صاحب کو مانتے ہیں اللہ اکبر جو سب سے پہلے میرے عزیزو اللہ اکبر دنیا کے اندر جس کو میرے عزیزو امامت کا درجہ ملا تھا، کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، جو تینوں اماموں کو ساتھ لے کے چلے۔ اور اس امام کا تقویٰ کتنا اونچا تھا
علماء کرام فرماتے ہیں امام صاحب کے ابا جان کا انتقال ہو گیا، آپ سے آپ کے علاقے کے اندر ایک بندہ بڑی چڑ رکھتا تھا، بڑا بغض رکھتا تھا۔ ماں کی قبر پر، باپ کی قبر پر جب مٹی ڈال کے واپس آئے تو اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر قبرستان سے باہر نکلے، پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی، امام صاحب جی آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی میرے سے مسئلہ پوچھئے۔ فرمایا بیوہ عورت کو اللہ اکبر تنہا چھوڑ دینا چاہیے یا اس کا گھر بسا دینا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اگر حیثیت رکھتے ہو، اگر ضرورت ہے تو اس کا گھر بسا دینا چاہیے۔ کہا امام صاحب پھر اپنی ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دنیا کو تو فتوے دیتا ہے، بتا تیری ماں بھی بیوہ ہو گئی، اگر تجھے اپنی ماں کے لیے قسم چاہیے، اپنی ماں کے لیے شور چاہیے تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اندازہ لگاؤ اس وقت کیا حال ہوگا جب باپ کی قبر پہ مٹی ڈالی ہوگی اور ابھی گھر بھی نہیں گئے ہوں گے، اپنے دانتوں کو پسج لیا، آسمان کی طرف دیکھا اور کندھے سے کپڑا ہٹایا اور اٹھا کے یوں کر کے جھاڑا۔ فرمایا ہاں ماں میری بوڑھی ہو گئی، اگر تیری ماں سے نکاح کرنے کی خواہش ہے اسے عدت گزارنے دے، میں اپنی ماں سے جا کے پوچھوں گا، اگر وہ ہاں کرے گی تو پھر میں نکاح کے لیے تیرے پاس لے آؤں گا۔ بس اتنا کا آسمان کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا، پھر اپنا کندھے سے رومال اپنے کندھے پہ ڈالا، 2 قدم آگے چلے۔ جس نے پیچھے امام صاحب کو تانا دیا تھا کہ اپنی ماں کا میرے ساتھ نکاح کرے، اس نے چیخ ماری، دھڑم سے زمین پہ گرا۔ امام صاحب نے مڑ کے دیکھا، کہنے والے کی میرے عزیزو روح ہی نکل چکی تھی۔ آپ نے یوں کر کے رومال جھاڑا، فرمایا اس بے وقوف کو میرا پتہ ہی کوئی نہیں، اس بے وقوف نے مجھے تنہا سمجھ لیا تھا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ ساری امت کو ساتھ لے کے چلا یہ وقت کا امام۔ چھوڑ دیا کرو خدا کے واسطے، اول تو طلاق کا لفظ زبان پر آ گئی نہیں، اگر آ جائے تو اتنی گنجائش گھر توڑنے سے گھر بسانے کی رکھو کہ گھر بسانے کی دوبارہ گنجائش ہو جائے، اور لٹکانا بھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا سورہ نور اپنے گھر میں لے کے آؤ، سورہ نور کا ترجمہ، سورہ نور کی تفسیر اپنے گھر میں لے کے آؤ۔ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ سارا قرآن مردوں کے لیے آیا، عورتوں کے لیے کوئی آیت نہیں آئی۔ جبرائیل علیہ السلام پوری سورہ نساء لے کے آ گئے اور عورتوں کا نام، میرے سورت کا نام ہی عورت رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اپنے گھر کے اندر سورہ، جن بچیوں کی شادی کرنی ہو سورہ نور اور سورہ نساء پڑھائو تاکہ گھر والیوں کو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ تربیت ہے اس کے اندر میرے محترم دوستوں بزرگ۔ بعض طلاقیں میرے عزیزوں انسان کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، اور بعض طلاقیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی کو ترقی مل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے جن کا نام زید، صرف ایک صحابی کا نام زید قرآن کے اندر آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ سے افضل ہے۔ ہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد پوری دنیا میں سارے صحابہ سے افضل ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں آیا، حضرت عمر کا نام نہیں آیا، سوائے ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے کسی بھی صحابیات کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، یہاں تک کہ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے لوگ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، لوگ ان کو رسول اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوبہ نا نا نا، اولاد کے ساتھ نسبتی باپ کا نام نہیں لگے گا، خونی رشتے باپ کا نام لگے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید تیرا بیٹا نہیں، ان کی دل میرے عزیزو ان کے دل پہ بار آیا۔ آپ نے فرمایا زید کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ نے تیری دل جوئی کے لیے تیرا نام قیامت کی صبح تک قرآن میں لے دیا ہے۔ ان کی بیوی کا نام تھا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی پھپھی کی بیٹی تھی۔ پھر ان کا آپس کے اندر کوئی معاملہ ہوا، ان کو طلاق ہو گئی۔ حضرت زینب بنت جحش کہنے لگی یہ طلاق میرے لیے تو رب کی رحمت تھی، کیونکہ اس سے طلاق ہو گئی، اس کے گھر میں اجڑی، مجھے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے اپنے بستر کی وارثہ بنا کر اپنی بیوی بنایا، ساتھ بیوی بھی بن گئی اور ساری امت کے مسلمانوں کے اللہ نے ماں بھی بنا دیا ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا شوہر گھر والا ابو سلمہ فوت ہو گیا. ابو سلمہ سلمہ کا باپ، یہ کنیت تھی، جیسے ابو القاسم قاسم کا ابا ہے جی، تو یہ بیٹے کے نام سے بلائے جاتے تھے. حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ تعالی ام المساکین ہے یہ عورت، اللہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرما دیا اے ام سلمہ تو بھی تو رات کو اللہ کے آگے کھڑی ہو جایا کر، تو بھی تو حجت پڑھ لیا کر. صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی حکم آیا. کہاں کھانے کو ہوا کرتا تھا، کہاں زندگی گزارنے کا سارا ہوا کرتا تھا، مل گیا تو کھا لیا. ہم نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کپڑے کھانے میں پریشان نہیں کیا. اللہ گواہ ہے کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کپڑے کا کبھی کھانے کا اللہ کے نبی سے کبھی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس وقت گزارے. کچھ مائیوں نے تو آپس کے اندر ایک کا کر لیا تھا. اللہ کے نبی کو شاید بڑا پسند تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آتے تو اماں جان کی خواہش یہ ہوتی، ایک مائی کی خواہش ہوتی کہ حضور میرے پاس ہی بیٹھے رہیں، کسی اور مائی کے پاس نہ جائیں. عصر سے لے کر مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے گھر ہو کے آتے. 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکٹھی مدینے میں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کو تھوڑا تھوڑا وقت دے کے آتے. ایک اماں نے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ شہد ڈال لیا اور ہتھیلی آگے کر کے بیٹھ گئی. اللہ کے نبی کو شہد چٹاتی رہی، یہاں تک شہد چٹایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہوا کہ شہد کھانے کی وجہ سے دوسری بیویوں کے گھر جا نہ سکا. آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا آج کے بعد محمد شہد استعمال نہیں کرے گا. فوراً قرآن آیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے میرا محبوبہ ٹھیک ہے تو میرا لاڈلا نبی ہے لیکن حرام حلال کا اختیار تیرے پاس نہیں، تیرے خدا کے پاس ہے. جس چیز کو میں اللہ نے حلال کر دیا محمد تو اسے حرام نہیں کر سکتا ہے. ہاں میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کوئی دل شکنی کی بات نہیں، یہ ہر مائی تیری دل جوئی میں تیری محبت کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. یہ ازواج مطہرات کا آج بھی میرے محترم دوستوں بزرگوں تم مدینہ شریف چلے جاؤ، جب یوں کر کے مواجہ شریف پہ سلام کرو گے تم دائیں طرف قبلے کی طرف دیکھو گے، اتنی بڑی کھڑکی میرے محترم دوستوں بزرگوں کھلی ہوئی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، پوری دیوار پہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں اتنی بڑی دروازے جتنی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. کیا عرب والوں کے پاس ماربل نہیں تھا؟ کیا عرب والوں کے پاس ٹائلیں نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس سیلیاں پلستر کوئی نہیں تھا؟ کیا میرے عزیزو اتنا بڑا اسی کا پلان لگا ہوا کیا وہاں سے ہوا اندر باہر کراس کرنی تھی؟ نہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اسی مسجد میں نماز پڑھتے رہے جو مسجد ریاض الجنہ اور ریاض الجنہ مسجد کا حصہ ہے. آپ کبھی تشریف لے کے جائیں، جب آپ مسجد نبوی میں اصل جو مسجد ہے، باقی جو احاطہ بار کا ہے، تشریف لے کے جائیں تو مسجد کے جو برج ہیں، مینارے، ستون، ان ستاروں پر ہرے رنگ کی مٹی سے کام ہوا پلستر سے جھارلر لٹکی ہوئی ہے، ہرا رنگ اور نیچے پھر سنہری رنگ. تو پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ہاذا مسجد، یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. باقی پھر توسیع کی گئی اس مسجد میں، اسی میں تقریباً 19 صفحے ہیں اس مسجد کی، 19 صفحے. اسی میں ریاض الجنہ بھی ہے، جنت کا ٹکڑا بھی، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب. تو یہ سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا اور آس پاس ازواج مطہرات کے حجرے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہی مسجد رہی. جب نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، سیدنا صدیق اکبر سے عرض کی گئی آپ مسجد بڑھا دیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا. جو جگہ اللہ کا نبی حد باندھ کے گیا میں تو وہیں امامت کراؤں گا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. پہلے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں. یہ محترم دوستو بزرگوں، ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں. دوسری سیڑھی کے اوپر میرے عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر مولوی صاحب بیٹھتا ہے. تیسری سیڑھی پر میرے عزیزو پیر رکھتا ہے. پہلا سٹیپ خالی چھوڑتا ہے. یہ میرے محترم دوست بزرگوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب سب سے پہلے ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی تیسری سیڑھی کے اوپر بیٹھے. آپ کی دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کا دور آیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو چھوڑ کر دوسرے سٹیپ کے اوپر بیٹھ گئے. حضرت عمر کا دور آیا، دوسرا چھوڑ کے تیسرے کے اوپر آ گئے. جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. فرمایا یہ تو سیڑھیاں بدلتی رہیں گی، اللہ اکبر، 1400 سال 1500 سال کے بعد 2 تہ خانوں کے اندر جانا پڑے گا. تو آپ نے متفقہ صحابہ کے فیصلے سے مشورہ کر دیا یہ دوسری سیڑھی پر جہاں آمنہ کے لال قدم رکھا کرتے تھے وہ امت کا امام بیٹھ کے خطبہ ادا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس محراب میں نماز پڑھایا کرتے تھے، آج امام مدینہ جس نماز کے محراب میں سجدہ کرتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک کی جگہ ہے. اور اس کو سعادت سمجھا جاتا ہے کہ جہاں آمنہ کے لال کی پیشانی لگی تھی ہماری جرت نہیں کہ وہاں پیشانی لگائیں. جہاں آمنہ کے لال کے قدموں کے تلوے لگے تھے وہاں مدینے کا امام اپنی پیشانی کو رکھ کر قیامت کی صبح تک سبحان رب الاعلیٰ کے ترانے سنا رہا ہے. محترم دوستو بزرگوں، سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا عمر اب نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. پہلے مسجد کی حالت یہ تھی کہ صحابہ اکرام کے سر مسجد کی چھت سے لگا کرتے اور کھجوروں کی چھال کی مسجد تھی. بارش آیا کرتی، اتنا پانی مسجد میں ہوتا کہ صحابہ کے پاؤں گاروں میں بھر جاتے. خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی امامت کروا کے سجدے میں جاتے تو مٹی کا گارا آپ کی پیشانی کے اوپر لگا ہوتا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ مسجد کی توسیع کروائیں. صحابہ اکرام سے مشورہ ہوا. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات تک یہ پیغام بھیجا. ہر مائی نے خوشی کے ساتھ اپنے مسجد سے مسجد نبوی کی دیواروں کے ساتھ جو حجرے تھے ہر مائی نے اپنی خوشی کے ساتھ حجرے مسجد کو وقف کر دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بعض جگہ آیا پیغام بھیجا اور بعض جگہ آیا کہ خود چل کے گئے. کہ حفصہ مشورہ یہ ہوا کہ ساری بیویاں نبی کی گھر والیاں مسجد کے قریب کے مکان خالی کر دے، جگہ کی توسیع کرنی ہے. اللہ اکبر. حضرت حفصہ کہنے لگی ابا عمر بتا یہ خلیفۃ المسلمین کا حکم ہے یا تیری رائے ہے؟ کہ ہے تو میری بیٹی لیکن تو نبی کے گھر میں آ گئی تو میری بھی ماں بن گئی ہے. بھلا ماؤں کو کوئی حکم تھوڑی دیتا ہے، میں تو تیرے سے عرض کر سکتا ہوں، ہاں کر دے تو بسم اللہ، نہ کر تو عمر کچھ نہیں. کہ پھر ابا جا اپنا فیصلہ اپنے پاس رکھ، تجھے پتہ نہیں یہ گھر مجھے رسول اللہ نے دیا تھا اور یہ کھڑکی رسول اللہ نے بنوائی تھی. ابا جان میں سب کچھ دے دوں گی لیکن یہ کھڑکی یہ گھر میں نہیں دوں گی، کیونکہ جب مجھے آمنہ کے لال کی یاد آتی ہے میں اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر قبر انور کی زیارت کرتی ہوں، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. پھر آپ نے سیدہ ام سلمہ، حضرت حفصہ، آپ نے ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا کہ تم جا کے بات کرو اور اماں کو سمجھاؤ. انہوں نے جا کے بات کی. اماں نے کہا پھر میرے ابا سے جا کے کہہ دے میری ایک شرط ہے. شرط کیا؟ فرمایا مکان بھی لے لے، کمرہ بھی لے لے، ویڑا بھی لے لے، چھت لے لے، لیکن میرا ابا لکھ کے دے قیامت کی صبح تک حفصہ کی کھڑکی کا دروازہ کھلا رہے گا، قیامت کی صبح تک یہ کھڑکی کھلی رہے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ نے اماں حفصہ کی بات کو مان لیا اور فرمایا اماں میں جو لکھ کے جا رہا ہوں ہے تو میری بیٹی لیکن نبی کے بستر کی برکت سے مومنوں کی ماں
फरमाए उमर लिख के दे रहे क़यामत की सुबह तक रोज़ा अनवर की दरवाजे खुले रहेंगे, मस्जिद नबवी के दरवाजे खुले रहेंगे, अम्मा क़यामत की सुबह तक तेरी खिड़की का दरवाज़ा भी खुला रहेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ओ लोगों, मस्जिद नबवी के जितने दरवाजे हैं, जितने लोगों के घरों के दरवाजे हैं, सारे के सारे दरवाजे बंद कर दो। बाबू सलाम, जब आप अंदर दाखिल होंगे वहाँ लिखा हुआ है बाबे सिद्दीक, ये सैयदना सिद्दीक अकबर के घर का दरवाज़ा था। आपने फरमाया लोगों, सबके घरों के दरवाजे बंद कर दो, लेकिन मेरे अबू बकर के घर के दरवाजे को बंद नहीं करना। कोरोना के मौसम में भी अबू बकर के घर का दरवाज़ा खुला रहा। फरमाया ओ लोगों, क़यामत की सुबह तक अबू बकर के घर का दरवाज़ा खुला रहेगा। आज भी मेरे अजीज़ों, मस्जिद नबवी बंद हो जाती ही, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का दरवाज़ा खुला रहता था। ये मैं आप हज़रात को एक मालूमाती प्रोग्राम बतला रहा हूँ। नहूसत का महीना, शवाल का महीना नहीं, अल्लाह अकबर, अबू सलमा का इंतकाल हो गया। हुजूर ताज़ियत के लिए उम्मे सलमा के घर तशरीफ़ लाए। अम्मा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आटा गूंद रही थी। आप पास आके बैठ गए और आपने फरमाया तेरे शौहर का यानी तेरे बेटे के बाप अबू सलमा की जुदाई का बड़ा सदमा हुआ, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये हुजूर के अलैहिस्सलाम के पास आगे बढ़ी, कहा या रसूलल्लाह, घर उजड़ गया, शौहर का जनाजा उठ गया, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह जल्ला शानु मुझे तसल्ली दे, अल्लाह जल्ला शानु मेरी ज़िंदगी आसान फरमाए। आपने फरमाया उम्मे सलमा, मैं तुझे एक दुआ ना बता दूं, अल्लाह के दरबार में दुआ किया कर। कजी या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा जिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, ए अल्लाह, जो मेरे पे गम का पहाड़, जो परेशानी आई, अल्लाह जल्ला शानो इस पर सब्र पर मुझे अजर अता फरमा, और अल्लाह इसका नेमुल बदल मुझे नसीब फरमा। तो उम्मे सलमा कहती हैं मैंने यूँ आँख उठाई, शर्म के मारे हुजूर का मुखड़ा नहीं देख सकती थी, मैंने आँख उठाई, मेरी आंख में इशारे में सवाल या निशान था। यह सवाल था भला शौहर से बेहतर भी कोई और चीज हो सकती है कि अल्लाह का नबी फरमा रहे वखलुफ ली खैरम मिनहा, अल्लाह बेहतर बदला था फरमाए। का इस बदले का, इस दुआ का उस वक्त पता लगा कि जब मेरे दरवाजे पर बिलाल आके खड़ा हो गया। इस दरवाजे पर मैंने इस नेमत का तब पता लगा जब मेरे दरवाजे पर आमना के लाल का पैगाम आ गया और कहा ए हफ्सा, अगर तू चाहती है मोहम्मद तुझे अपने निकाह के अंदर ले आए तो मेरी बीवी बन जा, मेरे से निकाह कर, क़यामत तक के लिए उम्मत की मोमिनों की माँ बन जाए। अम्मा फरमाती हैं अल्लाह अकबर, ये कितना मेरे लिए बरकत वाला दिन था कि मैं आमना के लाल की दुल्हन बन गई, आमना का लाल मेरा दूल्हा बन गया है। अल्लाहुम्मा जिरनी फी मुसीबती, बड़ी से बड़ी परेशानी आए, बड़ी से बड़ी तकलीफ आए, अल्लाहुम्मा जिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा, अल्लाह इससे बेहतर अता फरमा। और रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह अपने बंदे को परेशान नहीं करते। अगर थोड़े से हालात आते हैं, अल्लाह फरमाते हैं इसके बाद राहत के दिन आ जाते हैं। वो ऐसे राहत के दिन है कि इंसान परेशानियों के दिन को भूल जाता है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, फरमाया जो बंदा ईमान की हालत में नेक अमल करेगा, मैं अल्लाह का वादा उसके नेक अमल पर मैं उसकी दुनिया की ज़िंदगी को खुशियों से भर दूंगा और आखिरत की ज़िंदगी कामयाब फरमा दूंगा। आखिरी बातों में बात रस करके जा रहा हूँ मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरा। अब इस महीने के गुजरने के बाद 8 दिन मेरे अजीज़ों और ऊपर गुजर गए। अब बताओ, जो आमाल रमज़ानुल मुबारक में हमने किए, तरावी में कुरान सुना, इल्फरादी तौर पे कुरान की तिलावत की, अल्लाह अल्लाह करते रहे, टिक टिक वाली तस्बीहात में 24 घंटे तुम्हारी रही। क्या मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये अमल 8 दिन के बाद जारी है? क्या उसके अंदर 10% कमी आई या ज्यादती आई? 90% से 20% रह गया या 10% रह गया? ये कबूलियत की निशानी मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये अगली जिंदगी की कामयाबी की निशानी है। अल्लाह अकबर। बंदा कहता क्या करूं, मेरे इख्तियार में नहीं, मैला कपड़ा हो जाए, दोनों इख्तियार में है। बंदा पूछे
تو نے کیوں دھویا؟ کہتا ہے گندگی لگی تھی تو میں نے میلے کپڑے کو دھو کے صاف کر لیا۔ اگر گناہوں والی گندگی کپڑوں پہ، میرے عزیزوں گندگی کپڑوں پہ لگے دھونے سے صاف ہو جاتی ہے، اگر گناہوں والی گندگی انسان کے دل کے اوپر لگ جائے تو رونے سے صاف ہو جاتی ہے، نیک عمل سے صاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا کہ نقطہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ سارے دل کو کالا ہی کر دیتا ہے، پھر نہ اس کو خدا کی پہچان ہوتی ہے نہ مصطفیٰ کی پہچان ہوتی ہے، پھر عمل کرنے میں جی نہیں چاہتا، پھر نماز روزے کی طرف اس کا منہ نہیں آتا۔ فرمایا او لوگو، دل کی کالوں کو دھونے کے لیے آنکھ کا آنسو ہے اور اللہ کے دربار کے اندر سچی توبہ ہے، اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے کے اندر جوڑ کے رکھنا۔ یوں نہیں کہنا بس تسی کرو جی میں بڑا گناہ گار ہاں، تسی کرو میں بڑا گناہ گار ہاں۔ اللہ نے نیک عمل گناہوں کی معافی کے لیے تو دیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر صدقات ہے، خیرات ہے، تسبیحات ہے، ذکر ہے اللہ کا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، رمضان کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ اللہ نے گزار دیا، یہ شوال کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، یہ حج کا مہینہ ہے، حرمت والا ادب والا مہینہ ہے، نحوست والا نہیں۔ عرب والے اسے نحوست کا مہینہ سمجھتے تھے، یہ نحوست کا مہینہ نہیں، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ ان ایام کی برکات نصیب فرماوے اور اعمال صالح کے ساتھ اللہ جل شانہ ہمیں جوڑ کے رکھے، خاتمہ ایمان پر اور توبہ کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔